ویر حسین تیری لاش تے آئیاں ویر حسین تیری لاش تے آئیاں وہ تجھا میری درد ستائیاں تجھا میری درد ستائیاں موت رلائیاں اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آمانہ فی آل سعود وفی کل سعود من سعاد العلم الخان ولیم مخافدم مقعدم بناصرم ودلیلا وینا حتی تسکن مرزقتا ونمتمتع فی طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل فرج آل محمد اللہم صلی وسلم قائمن دائمن آبدن علیاً وآل علیاً یا مولتی یا فاطمہ اغیثینی فی سبیل اللہ یا مولا بالفضل العباس یا قمر بنی ہاشم یا باب الحمد یا شباب الحسین یا سکر سکین یا حجاب ام المصائب علیہ السلام ادرکنی 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بل نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ جتنے مومنین مومنات جوان صغیر سادات ویر سادات تشریف فرماؤ اپنا اپنا ذریعہ نجات سمیت دیو یہاں کائنات دے وارث خاندان دے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد ناظم کائنات خاندان دا ذکر درس کا ہے بطول یارہ امامہ دی امد پاک دربار ہے اللہ رب العزت نے اپنے آسمان دے سائے تلے روح زمین تے اس دربار دے نال دا ہو دربار بنایا کوئی نہیں ایڈا وڈا دربار ہے ایڈا وڈا دربار ہے اس دربار ہے کوئی ذاکری تو سنبھالی ہے کوئی عالمی تو سنبھالی ہے کوئی سیدی تو سنبھالی ہے کوئی امتی تو سنبھالی ہے کوئی پڑھن آندہ ہے تو ہی پنن آندہ ہے کوئی سنن آندہ ہے تو ہی پنن آندہ ہے ہر بندہ اپنی اپنی غرضاں لے کے اس دربارے حاضر ہوں گے میں دعا کردہ مالک بابا میرے سارے انیاں غرضاں اپنے دربارے قبول فرما اور جتنے غرضاں لے کے آئے ہو اپنے غرضاں دل چ رکھ کے اپنے اپنے مریضاں دی صحتیابی واسطے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد 18,000 عالم ایک عالم دی 18,000 مخلوق ہے اتنی بڑی جنس چو اللہ او جنس پیدا ہی نہیں کی تھی جڑی اس دربار چو مانگ کے نہ کھاندی ہوئے ایڈا بڑا دربار اور کائنات دے وارث خاندان دے دربار ہے طیب تے طاہر پاک تے بے عیب تے لاریب خاندان دے دربار ہے اللہ دی اس کائنات دے وچے پہلا اور آخری خاندان ہے جن دے دربار ہے جتے تو تے میں سوالی بن کے آئے ہیں اللہ دی اس کائنات وچے پہلا اور آخری خاندان ہے جڑا اپنی حویلی چ کٹھیاں بہ کے اپنیاں گلاں کر دیاں اللہ انہاں گلاں دا قرآن بنا چھوڑا اے او پاکو پاکیزہ پاک تے بے عیب تے لاریب خاندان ہے اللہ دی اس کائنات دے وچ
اے اتنا پاک تے بے عیب تے لاریب خاندان ہے، انہاں دا ذکر کرنا عادت نہیں عبادت ہے، انہاں دا ذکر کراونا عادت نہیں عبادت ہے، انہاں دا ذکر سننا عادت نہیں عبادت ہے۔ یہ کسی نے بھی کھاون واسطے ساری مجلسہ نہیں، یہ ساری عادت نہیں، یہ ساری عبادت ہے۔ اور دعا کرتا ہوں مالک اس عبادت میں قبول فرماویں، بمائے میرے سارے لاکھنا دی ڈیوٹی قبول فرماویں، تمام انہاں دا ٹورایا قبول فرماویں، بانیانا نے مجالس مالک صغیر شادی مالک زندگی دراز فرماویں، خاندان نال رشتہ پردے نال دوستاں عزیزاں بیراما نال مالک زمین آسمان دی ہر تکلیف تو محفوظ فرماویں۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے باوض بلند درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آمین کھیائے امام زمانہ آسان غریب ہیں تو غریب نواز ہیں، مولا آسان بے وارث ہیں، سارا تیرے سوا وارث کوئی نہیں، اوکھا وقت نازک دورے مولا میں التجا کردہ روح زمین تے جتھے جتھے مومنان دے گھر ہیں امام زمانہ انہاں گھرانوں اپنی امانت رکھی، اور جتنے نوجوان ماتمی مولا تیرے ڈاڈے حسین دے مشن دی حفاظت پہ کر دیں، انہاں جمانہ دی تو حفاظت فرما، میرے مولا اس مجلس ادانوں قبول فرما۔ ایک سلوات انجے پڑھو جویں اس خاندان تے پڑھن واسطے اللہ حکم دیتا ہے۔ اس سے دا وقت ذکر علی نماز دی نیت میں گزارش کی تھی ہے کہ اللہ دی اس کائنات دے وچ او پاک و پاکیزہ خاندان ہے جاندہ میں ذکر کردہ پہ ہوں، یہ اپنی حویلی چ بے کے اپنی گلاں کر دیان اللہ قرآن بنیندہ، یہ پہلے عمل کر دیان اللہ قرآن بنیندہ، اور قرآن دے انہاں دے چ ایڈا جتنا فرق ہے، قرآن بعد چاہ جائے اے کنتم موجودان، قرآن بعد چاہے اے کنتم موجودان۔ نماز دی عمرہ تھوڑی ہے، درود دی عمرہ زیادی ہے، اجا نماز دا حکم نائی، صحابیوں تے سوال کرو عبادت کیری کر دیان، نماز تو پہلے صحابی دو ہی باتاں کر دیان، یا نبی دے چہرے دی تلاوت کر دیان یا نبی تے درود پڑھ دیان۔ عبادت سمجھ کے سب بنا کے درود دی عبادت کرو، میں قصیدہ شروع کر دیں۔ اللہ صلی اللہ محمد حافظ اور میرے مولا دے مداہم سارے انو حصے دا وقت ہے، اس وقت دے جتنا حصے دا وقت ذکر علی نماز دی نیت کرنا چاہنا، سونی مجلس واجب مجلس ذمہ داری علی مجلس پیغام آل محمد مشن آل محمد دے تحت دے مطابق قبلہ صاحب اور مجلس بڑی ہے، اقوی علماء دا ایو بند ہے جڑی انہاں مجلس بڑی ہے۔ مولا امیر المومنین تے ایک بندے سوال کیتا کہ مولا اے فرماؤ عیسیٰ نبی تے توارے جو فرق کتنے ہیں؟ پاک مولا علی ابن ابی طالب تے کس بندے سوال کیتا کہ مولا اے فرماؤ عیسیٰ نبی تے توارے جو فرق کتنے؟ کائنات دے پہلے امام ارشاد فرمایا عیسیٰ نبی تے میری اتنا فرق ہے، عیسیٰ نبی پہلی دفعہ بول کے ماں دی گواہی دیتی آئی، میں خانہ کعبہ پہلے دفعہ بول کے اللہ دی گواہی دیتی اتنا فرق ہے۔ مروج نے جھوک فنا دی الحمدللہ، میں بڑا مطمئن ہوں الحمدللہ۔ اور بابے صاحب دوریت عمران میرے سفر دی گواہی دے سنتے میں انہاں دے سفر دی گواہی آجنی آسان آج دیا مجلسہ پڑھی ہیں، کم از کم میرا انداز ہے کہ اساں کم از کم 9 گھنٹے دا سفر کی تھا۔ قالو لیاقت حسین سمندوانے والا میرا استاد بھائی بھی آئی، اساں ہی کے استاد دے شگرد اس کال انہاں دی مجلس آئی، بابے بھی ایسے لے انہاں دے کولان تے میں بھی انہاں دے کولا سا تے لمبا سارا سفر کر کے آئے ہیں تو آجے میں نو اتنی بڑی خوشی ہوئی ہے، گجرات میں مجلسہ پڑھیاں تھے لیکن تھوڑیاں پڑھی ہیں، میں نے سب تو بڑی یہ خوشی ہوئی ہے جو میں سوچان آلیاں چا نہیں منان آلیاں چا پڑھے آیا، سوچان آلیاں چا نہیں
منن والے چ پڑھنا ہے مرنا ہر کہیں موت واجب ہے ہر کہیں مرنا ہے سنی مرنا ہے شیعہ ذاکر عالم کل نفس ذائقۃ الموت ہر کہیں مرنا ہے لیکن یاد رکھ میرا سنی شیعہ بھائی قبر اگر کہیں ذات نال ملاقات ہونی تو اس ذات دا نام اللہ علی رکھے اس ذات دا نام اللہ علی رکھے مننا نہ مننا ہر بندے دے اپنا نصیب ہے لیکن دین محمد چو ذات علی جدا کر دے سو دین نہ راضی وادی رمل چوں قرآن پہ آدھے وادی رمل چوں سلیمان ابن داؤد دا لشکر گزردہ پہ ہے وادی رمل کیڑیاں دے ملک تو سلیمان ابن داؤد دا لشکر گزردہ پہ ہے تے کیڑیاں ایک بین وادیاں جلدی کرو اپنے اپنے گھران چ داخل ہو ونجو متا پیران تلے لتڑیج نہ ونجو سلیمان ابن داؤد دا لشکر گزریا تے کیڑیاں ایک بین وادیاں اپنے اپنے گھران چ داخل ہو ونجو متا پیران تلے لتڑیج نہ ونجو اس وادی رمل چوں علی ابن ابی طالب دا گزر ہوئے کیڑیاں ایک بینو سر مار کے آدیاں گھر چھوڑو بہرا کے زیارت کر لو علی اتھو کوئی نہیں تو گزرنا ہے علی اتھو کوئی نہیں تو گزرنا ہے قرآن پڑھو نا قرآن عظیم لوگوں پڑھ دے پہ ہیں الحمدللہ ارو مومن مجلس موجود ہے جانو ماں جھولی چ بابا کی علی ولی اللہ پڑھایا ہے قرآن پڑھو تا قرآن پہ آدھا عیسیٰ نبی مٹی گون کے پھوکا مار کے آدم جیا نبی بنے دیا عیسیٰ نبی مٹی گون کے پھوکا مار کے پرندہ بنے دیا عیسیٰ نبی لیکن علی ابن ابی طالب مٹی گون کے پھوکا مار کے آدم جیا نبی بنا چھڑے دے اتنا فرق ہے نبی ہیں دے علی دے نہ مننا اپنا نصیب ہے کسی نال سارا کوئی جھگڑا نہیں ہر بندے دا اپنا نصیب ہے من لو تو بسم اللہ نہ منو تو اپنا نصیب ہے لیکن میں گزارش یہ کرنا جائیں تلوار بھیجی وہ ڈسدہ نہیں جائیں تلوار بھیجی ہے وہ ڈسدہ نہیں جینو ملی ہے اس چلائی نہیں جائیں چلائیے اس ایک دن نہیں چلائی 63 چال چلائیے اپنی مرضی نال نہیں چلائی جتھے اللہ کے یا محمد آکھیا علی اتھے تلوار چلائی ارے سمجھ آگئی آج تو پہلے بابا ضروریت عمران شاہ جی کم از کم تھوڑے تو تھوڑا 40-45 سالان دا قصیدہ ہے جیڑا میں پڑھنا چاہتا مصلی علیہ ذاکران دا قصیدہ ہے با عمل ذاکران اور تحجد گزار ذاکران دا قصیدہ ہے چونکہ اس دورے چینہ قصیدیاں واسطے مجمع چاہی دے میری خوش نصیبی ہے جو میں اس مجمع چاہتے قصیدہ پڑھن دا موقع ملی ہے انہاں آپ دے اعتقاد دے مطابق مسلح تے بہ کے قصیدہ لکھیا مولا امیر المومنین دا جیڑا میں جناب اور انہوں سنامن واسطے عرض کرنا چاہنا میراج تے انہاں قصیدہ لکھیا میراج تے اور قصیدہ دا موضوع ہے نہ یہ رکھے ہے بزرگاں بے خالق کائنات دا حکم ہے جبریل وانج میرے نبی نماک اللہ پیادہ ایک باری صاحب کا وطن تے آکے ملائکہ نو زیارت کرا مالک دعویٰ جبریل وانج میرے نبی نو آکھ جو ایک باری اللہ پیادہ صاحب کا وطن دے آکے ملائکہ نو زیارت کرا جبریل ترن لگے خالق کائنات دا والا جبریل ایک گل دا خاص خیال کریں میرا محبوب محمد کالی کملی اوڑ کے آرام پہ کر دو سی ساڑھ نہ ماریں نبی تم آواز بلند نہ کریں ادب و احترام کر کے پواندی علیہ پاسے پیران علیہ اس پاسے بہ کے میرے نبی دے قدم چمیں کالی کمیل دے اندروں میرا محمد پوچھ سی جبریل کیویں آیا ہے اس لئے میرے نبی نو سنیا دے میں جو اللہ پیادہ ایک باری صاحب کا وطن تھے ملائک زیارت کرنا چاہتا جبریل پیغام پہنچایا نبی تیاری کی تھی سفر معراج مکا کے پردہ کعبہ قوسین دے باہروں بیٹھے نہ پریشان ہوئے نہ حیران ہوئے نہ مونجھن
نہ تھکیں. ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو میرے بھائی. بسم اللہ. گل سمجھ آ گئی نہیں؟ بزرگاں دا کرنا اپنے. آؤ بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ تمہیں باندھ. نہ تھکیں نہ پریشان ہوئے. مصطفی لبا نال نبی پردہ کعبہ قوسین دے باہروں بہ کے کچھ گلاں کیتیاں. بزرگاں دا کرا نبی دیاں انہاں پاک گلاں دا قصیدہ بنایا ہے. وہ میں جناب اور اندے پیش کرنا چاہنا جو بزرگاں دا کرا انہاں گلاں نو قصیدے دی شکل کی میں دیتی. اجازت ہے نا؟ ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو میرے مالا. صلوات جکی ہے عبادت وڈی ہے. توضیح صادق امام دا فرمان پڑھے ہے جیڑا مومن آکھے جو میں غریب ہاں. امام فرمیندے نو مومن ہر نماز تو بعد 110 دفعہ درود پڑھدا رہے او دے رزق دا میں صادق امام ضامن ہاں. جتنی عبادت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پردہ کعبہ قوسین دے باہر بہ کے مصطفی لبا نال جڑیاں نبی گلاں کیتیاں بزرگاں دی محنت سناونا چاہنا. انہاں اپنے اعتقاد دے مطابق وہ قصیدہ بنایا میں نظر کرنا چاہنا. اجازت ہے نا؟ نبی آلے بیٹھیں بڑا لطف کر کے سفر آ گیا ہے. 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 گھروں میں کچھ میرے لیکن کے آیا اگو ویر سونا نظر آ گیا ہے. سکھی وصف ہے خداری زندگی ہوئے. بسم اللہ. اللہ علی تو انہوں آباد رکھے. نبی دے لب متحرک ہوئے. مالک مہمان کر کے سڈائی مجبور تھا بنایا نہیں ہوں. معمور من اللہ نبی اپنی مرضی نال نہیں آیا. مہمان بلا کے سڈائی میرے نال بول آواز آئی ادنو منی. نبی قریب ہو گئے. پردہ ہٹیا ہاتھ باہر آیا. بولو تو سے میں نے وڈی خوشی ہے جو میں ہاتھ سنن والے جو پڑھدا پیا صرف علی دی طرز و کلام سنن والے جو نہیں پڑھدا پیا. میرے جملہ دا شاید کسی بندے نے سمجھ نہیں ہوئے قبلہ صاحب اور میرے جملے دی شرح کر دے. میں ہاتھ پڑھدا پیا لہجہ نہیں پڑھدا پیا. خالی سمجھ آ گئی. ہاتھ بہر آیا. نبی ہاتھ سنجاتا انگوٹھی سنجاتی. ہاتھ تے انگوٹھی سنجان کے پردے دے باہروں بہ کے نبی آدھے بیٹھیں. میں سوچا کہ جدول کے ویسا اے ساری کہانی بھرا کو سنے سا. بولو تو صحیح نہیں. بڑی زندگی ہو سکھی وصف ہے. اللہ علی راضی ہو. ہاتھ سنجاتا انگوٹھی سنجاتی پردے دے پاس دے کے نبی فرمائے دے. میں سوچا کہ جدول کے ویسا اے ساری کہانی بھرا کو سنے سا. مگر میں اتایا کہ دیدا پیا اے میں تو بھی پہلے ادھر آ گیا ہے. سکھی وصف ہے. اللہ تمہاری زندگی دے رکھ. مالک کو انہوں آباد رکھے. اللہ تو انہوں آباد رکھے. صادق مولا دا فرمان ہے توضیح ہے
مولا فرماندے نے جڑا مومن ساڑھے ذکر دے وچ بولنا عبادت سمجھدا ہے انہوں مرن تو بعد بولن دی ضرورت نہ رہی سکی وصفہ ہے الحمدللہ جتنے مجلس سید بیٹھے ہو تواری نوکر دے پترہ ہیں امتی جتنے بیٹھے ہو توارے پیران دی خاک ساری زندگی تواری اگے بھی نوکری کی تھی ہیں وقت بھی کرنی ہے دعا منگو مولا کائنات امام زمانہ ایو جی 70 وات جھولی چ بھیجے لیکن الحمدللہ اس لئے میری جھولی دے وچ میری ساری ذاکری تو وزنی 70 ہے جڑی پیش کرنا چاہنا محنت بزرگان دی سفر معراج مکمل ہو گئے نبی واپس وال پائے اجا نبی سواری معراج تو لتھے نہیں دیکھیں تا سامنے علی بولو تا صحیح نہیں حرم معراج علی سواری تو نبی لتھے نہیں دیکھیں تا سامنے نبی جڑا نبی اپنے براد چہرے دی تلاوت کی تھی نبی براد ہو ڈٹھے نبی کئی ویلے براد ہو دے دین کئی ویلے او جتھے کہنے ویلے دے دے دین کئی میرے براد ہو دے دے بات دے دے کہ نبی اللہ دے دربار ایک سوال کر دیتے دسا چاہی کو کیڑی شرط منگائی تے کیڑی سواری تے واپس بلائی سکی وصف ہے سکی وصف ہے بسم اللہ ہاں کرا الحمدللہ تاری زندگی ہوئے جڑا مراد ہو ڈٹھے اس بات دیکھ کے نبی یاد خریر دسا چاہی کو کیڑی شرط منگائی تے کیڑی سواری تے واپس بلائی گرا تو میرے تو پہلے گیا ہے جبل آتا پہلو اے گھر آ گیا ہے اللہ تاری زندگی طرف اس سے تو وقت ہے بسم اللہ آج میں کوئی نہ تھا میں احمد علی تھا اسلام کی تبلیغ تو وشنو نے پڑھی ہے استاد کا جبریل کا خالق کا ولی ہے دفتر کونین کا فرد ولی ہے خالق نے جس وقت یہاں خلق کیا تھا اس وقت بھی یہ نور خدا جلوہ نما تھا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے سبحان میں قبلہ امام زمانہ گواہ الحمدللہ باوضو کھڑوتے ہیں سٹیج نہیں چونکہ سٹیج ڈرامیاں دے ہوں دے انہوں یا ممبر رسول آکسو یا دربار بطول آکسو صدقے جی صدقے کیا بات ہے 19 رمضان المبارک نو میں رول پنڈی مجلسہ 17-18 تو چل کے 24-25 تائیں ایک سید ملیا میں نو میرا بادشاہ قبلہ وہ گال کر دے پیان کہ صادق مولا دے وقت ایک بڑھڑا بندہ نماز پہ پڑھ دا میرے صادق مولا دے وقت ایک ضعیف بندہ نماز پڑھ دا پہ آتے جتھے آپ قیام واسطے اٹھینے ہیں پڑھ دے ہیں بے خول اللہ وقوتی یقوم واقود وہ تو قیام تے بزرگ اٹھے آئے تے منہ ہی چو نکل گیا یا علی قیام تے اٹھے نا تے منہ چو نکلیا یا علی نماز تمام کی تھی صادق مولا دے دربار مولا انجے انجے میں نماز پڑھدا پیاسوں تے ضعیف ہی آئی گوڑیاں دا سہارا لے کے میں پڑھیا بے حول اللہ وقوتی یقوم واقود لیکن مولا میرے منہ چو تیرے ڈاڈے دا نا نکل گیا ہے پوچھنی یا گل آیا جو نماز باطل تا نہیں ہوگی پر ڈاڈے دا نا میرے منہ چو نکلے نماز میری باطل تا نہیں ہوئی مولا فرمایا باطل ہو گئی توجہ ہے مولا فرمایا باطل سوالی حیران ہو گیا تھا مولا تیرے ڈاڈے دا نا چاہیا نماز ایک باطل ہوگی وجہ امام فرمایا اس واسطے باطل ہوگی یہ نا چاہ کے سوچن جو لگ بھی اے میرا علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے مولا علی
سارے بولے آئے میری 1000 بار مجال، میری 1000 بار مجال، میری 1000 بجال، میری کیا جرت میں علی نو علی دے مقام تو ودھاواں، میری کیا مجال علی نو علی دے مقام تو گھٹاواں۔ لیکن حدیث رسول تو پوچھ، آیت تو پوچھ، نبی تو پوچھ، خدا تو پوچھ، ثبوت مل جاسی۔ حکمت نبی دی جڑیا کے ہٹ گئی، آئی ماں علی دی دیوار پھٹ گئی۔ سکھی وسو پہ وقت نہیں، سینے کعبہ دے وچوں بھرانوں بھرا چاہیا ہے، محمد نے محمد کو چاہے، علی نے علی کو چاہے، نور نے نور کو چاہیا ہے، ریحل نبوت امامت دا پہلا معصوم قرآن آیا ہے۔ نبی بھرالا سجے منہ چمے کھبے منہ چمے نکی جی پیشانی تے بہت سارے، لیکن نبی فرمائیں دے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روح کا روحی۔ جڑا نبی بھرانو چاہ کے اپنے نال ملایا، حوالے توحید جبریل وان میرے نبی نو آکھ اللہ پیادہ اپنے نال ملائندہ پیان گھر تا میرے آیا ہے۔ بولو تا صحیح نا، گھر تا میرے آئے۔ نبی فرمانے یا علی میں تا اپنے نال ملائے، وہ آدھا گھر میرے آئے، کچھ تم ہی بول نبی علی کچھ بول۔ بھرا دیا تھا تے بھرا بولے، علی عرض کر دیں یا رسول اللہ زبور سناواں، تورات سناواں، انجیل سناواں، قرآن سناواں۔ نبی آدھیں سنا، کتابہ نبیاں دے آئیان علم علی نو زیادہ۔ گالی سمجھنا نبی علی قرآن شروع کی تھا، دوجی آیت مکی نہیں یا نبی بھرا دا منہ چم گیا دے این لتو ہے اذن لتو ہے وجہ لتو ہے نفس لتو ہے جی میں تمہیں کو جی میں تمہیں کو جی میں تمہیں کو جی میں تمہیں کو قرآن سنایا لگتا ہے خدا نے تو لکھایا ہے میرا علی مالک تاریاں زندگی اندرات فرما ذکر نصیبوں نے دھیاں بندہ اتھے لائے آندہ جتو نبدی نہ ہوئے، ہر جاتے بندہ دھیاں نہیں لے جاندہ۔ گل سمجھا گئی؟ میری ایک دھی ہے، میں دو بہناں دا بھی رہا گل میری وہ بندہ غور نال سنے جڑا دھی بھی رکھ دے بہن ہی رکھ دے تے آیا مجلس وچ بیٹھا، دھی تے بہن بندہ ہر جاتے نہیں لے جاندہ۔ سنی ہے تو سنی رہو پہ شیعہ ہے تو شیعہ رہو پہ، لیکن تے نبی دا واسطہ لینا من واللہ دی کائنات چوپیو بھی کھا جائیں دین ہوا کہ ہوئے حویلی چنا رو تے بازار چ رو۔ آج تائیں کوئی میں نے پیو بھی کھا جائیں دین ڈکھ آئے ہوئے اس دین ہوا کہ ہوئے پتر حویلی چنا رو بازار چ رو۔ او غریب پیو تینو شیعہ لبسے جڑے اپنے دھیاں نواز سے بچڑا اپنے نہ رویا ہے انہوں ضرور رویا ہے جنہوں سکینہ نہیں ہو سکی۔ گل سمجھ اس بات میں عرض کرتا ہے دھی بندہ اتھے لائے آندہ ہے جتوں نبدی نہ ہوئے، دھیاں لے بندے بیٹھے ہو، دھی 100 سال دی ہوئے، دھی 4 سال دی ہوئے، دھی سیدہ دی ہوئے، دھی امتی ہوئے، دھی غریب دی ہوئے، دھی امیر دی ہوئے۔ ہر دھی دے پیکے بوئے تھے 2 سوال ہوندے۔ میں کیا کیا ہے؟ ہر دھی دے پیکے بوئے تھے 2 سوال، جیندیاں عید تے مویاں کفن۔ ہر دھی دے پیکے بوئے تھے 2 سوال، جیندیاں عید تے مویاں کفن۔ انہیں عید نہیں گزری، قسمت علی دیاں دھیاں دی عید لمن دا ٹائم آیا تھا یتیم ہو گئی ہیں، کفن لمن دا ٹائم آیا تھا پیکے مک گئے۔ ایک نصیب ہے علی دیاں دیاں عید لمن دا ٹائم آیا تھا یتیم ہو گئی ہیں،
کفن لون دا ٹائم آیا تو پیکے مک گئے جڑے شام دے دوار بیٹھے ہو مولا اجر دینے جڑے نہیں گئے ہو انہاں دے واسطے دعا منگدا پیا مالک ہر مومن نو ہو جا ضرور وکھائیں جتھے بے موسمی ضعیف ہوئی علی دی تھی او بلار ہر مومن نو وکھائیں عید لون دا ٹائم آیا تے یتیم ہو گئیاں کفن لون دا ٹائم آیا تے پیکے مک گئے پیکے کو لیندیاں اتنیاں جاگیاں نگاہیں مک گئیاں پیکے کو لیندیاں اتنیاں ٹریاں کمراں جھک گئیاں پیکے کو لیندیاں اتنیاں رلیاں زندگی مک گئی تے پیکے بوئے نہ لٹے اے نصیب ہے علی دیاں دھیاں زندگی مک گئی تے پیکیاں دے گھران دے راہ بھول گئے ایک عالم دا جملہ ہے کہ ذاکر دا جملہ نہیں لکھنؤ دے عالمان ٹیکس لے بڑھ دے پیاسے وہ فرما رہے ہیں مولا غازی سرکار دے پردہ داراں تیاری کی تھی عباس اپنے زیور لے کے جنگی سامان لے کے بوئے تے آیا ہے حسین برادہ استقبال کی تے امام فرمیندے عباس تلوار چاہیے جی مولا چاہیے نیدہ چاہیے جی مولا چاہیے گرد چاہیے جی مولا چاہیے امام فرمیندے عباس تیر کمان چاہیے جی مولا چاہیے امام فرمیندے عباس جنگی ہتھیار اپنے ہی لیلا میری ہی لیلا چلا جا میدان جتنا دل کرے لڑلا کوئی پابندی نہیں جتنا دل کر دائی غازی اتنا لڑلا امام فرمایا ایک گل یاد رکھیں کربلا چ بندے اتنے ماریں جتنا بازار چ بہن بدلا دے سکیں سکھی ہو کسے دے محتاج بسم اللہ کربلا چ بندے اتنے ماریں جتنا بہن بسم اللہ کریں بدلا دے سکیں بزرگان دے چونگے ایک لفظ میں صاحب داکھنا چونکہ میرا وقت مک گیا ہے ساری زندگی تاری نوکری کرنی ہے قبول فرما لو بندے اتنے ماریں جتنا بھائیں بدلا دے سکیں بندے اتنے ماریں جتنا بھائیں بدلا دے سکیں میں پیادہ ہاتھ چومکی ہاتھ چومکی زخمی امڑی دے تے آکھے عابد میر وہاں کے بدماش کھڑے نچاتے ہتھ جام شراب دچا چلا مکان دوارے ساری ہاتھ چمکی لکھمی امڑی دے تے آکھے عابد میر وہاں کی بدماش کھڑے نچاتے ہتھ جام شراب دچا ودا شمار اعلان کریں دائی تے کول قاتل نال رلا کی دائیں بدے لیکن مارے پتھر زینب جی میرا بھی ایک لفظ اور آکھ مکان دا وارث آوی مکان دا وارث ودا شمار اعلان کریں آئی تے کول قاتل نال رلا کی جائیں بدے لیکن مارے پتھر زینب ہاتھ نہ بن ساری زندگی تمہاری نوکری کرنی ہاتھ چمکی لکھمی امڑی میں نہیں بتاؤں وقت جو نہیں جو میں تفصیل لال پڑھا لیکن وائن اس بی بی دا کردہ پیا جائیں اپنی شادی تے کالا لباس پایا یا نہ سمجھ آوی تو میں اس بی بی دی گل کردہ پیا جائیں دا قاد بھی راما کوئی نہ رہی چھوڑا
اجائی نہ سمجھ آئی ہوئی تو میں اس بی بی دا بین کو ریڈی دا کردہ پیا یہ دے 18 جیندیاں اس نانے دا مدینہ کوئی نہ ریٹھا 18 تو بعد ایڈی غریب ہوئی ہے چاؤں ملکاں جیسا بندہ نہیں جائیں علی دی دھی دی غربت نہ بیکھی ہو ہاتھ چمکی لکھمی امڑی دی دے آکھے آبید میر وہاں کی بدماش کھڑے نچاکاتے ہتھ جام شراب دچا کے وعدہ شمار اعلان کریل آئے دیکھو لکاتل نال رلا کی بلار شمار سن مار کی آوتا ودائے جائے بدے لیکن ننگاہ تو مارے پتھر زنب کو اعلان ہویا ہے بھیڑ ودھی ہے بارش ودھی پانی دی نہیں پتھران دی بھیڑ ودھی پتھران دی بارش ودھی وطنالے ہوں بازار رات ودھی بھیڑ ودھی بارش ودھی پھر رات ودھی جڑا رات ودھی علی دی دھی پترے کو لا گئی گالچ بائی باکے خون الودا داڑی چوم کے رو کے آدیا وہ تو رات نا اور رو میں تر دیا تے میں دے تران تو نہ گھبرائی میں چھتیری شہر ابو رکھتے ادھنو ملا رنگ بدلائے آدیا تو نہ رو میری اپنی قسمت میڈا جدان دگا جیسی نے تو جنے آئے میں کو آگیا تران دگا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین كين مالك بالصالحين محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ذرا بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم
अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वब्न सारही वल वित्रल मौतूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दिया। मोहम्मद। बेशक आप सारे दिन के थके हुए हैं, चूँकि सही ने भी शाबान का ज़िक्र किया, उन्होंने उर्दू ज़ुबान में ज़िक्र किया, मैंने इसी शाबान का ज़िक्र मासूम की ज़बान से ज़िक्र। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा, कभी नाम सुना हो? ज़ियारत वारिसा कभी नाम सुना? ये ज़ियारत, मैं देख लूँ कि किन किन ने ये मेरा जुमला सुना। लगता है से है सुना ही पहली मर्तबा है। जिसने सुना ही पहली मर्तबा है तो पढ़ा क्या होगा? ज़ियारत नहीं पढ़ी होगी। ये ज़ियारत वारिसा मंसूब है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये ज़ियारत इमाम अलैहिस्सलाम से मंसूब है और हुक्म है, इसे रोज़ाना पढ़ने का भी हुक्म है, हर शबे जुमा पढ़ने का हुक्म है। तवज्जो फरमाएं, हर विलादत मासूम पे पढ़ने का हुक्म है, हर शहादत पे पढ़ने का हुक्म है। मैं क्या कह रहा हूँ? शाय एक है, हुक्म बहुत है। आखिर कोई राज है ना इसमें। ईदैन का जिक्र आए तो हुक्म आया है ईद वाले दिन भी ज़ियारत वारिसा पढ़ो, यानी अल्लाह ईद वाले दिन भी गमे हुसैन मनाना चाहता है। तो जो नहीं फरमा रहे यार, आप उसमें सुस्ती में बैठे। ईद वाले दिन हुक्म है ये ज़ियारत वारिसा पढ़ो। लेकिन एक जुमला मैं आपसे कहूँ, पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जो अल्लाह की ईद है, उसे कहते हैं 18 गदीर। फरमाया गदीर वाले दिन ना पढ़ो, ये अल्लाह की ईद है। और नहीं फरमा रहे, सारा साल पढ़ो लेकिन गदीर वाले दिन इस ज़ियारत वारिसा को नहीं पढ़ना। उसी ज़ियारत वारिसा, वारिसा के क्या माने होते? वारिस होने वाला कोई होगा जिसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस होंगे। कोई मीरास छोड़ेगा जिस मीरास का वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगा। तो जो फरमा रहे, ज़्यादा वक्त नहीं ले मेरे बात, बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जुमला ज़रूर सुनाना है आपको। ज़ियारत वारिसा के लिए मासूम फरमाते हैं, अगर एक इंसान इसे पढ़े, पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 10 मिनट। जरा ज़ियारत वारिसा पढ़ें, 10 मिनट लगते हैं। सरकार फरमाते हैं जो 10 मिनट लगा दे और पढ़े ज़ियारत वारिसा, उसे 10 हज का सवाब मिलता है। वही हज साल के बाद एक होता है। 10 साल इबादत वाजिबा करो तब ज़ियारत वारिसा के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर। 10 साल 10 हज, एक मरतबा पढ़ने से 10 हज का सवाब। फिर फरमाया 10 उम्रे का सवाब। अगर ये यौम अरफा आ रहा है, देखिए अगले महीने यौम अरफा कौन सा है? कसीदे है, शुक्र है सही को ध्यान है शाह जी। 9 ज़िलहज आता है ना, 9 ज़िलहज जिस दिन जनाबे सही मुस्लिम की शहादत है सरकार की, 9 ज़िलहज यौम अरफा भी कहलाता है। फरमाया अगर कोई यौम अरफा वाले दिन इस ज़ियारत को पढ़े, उसे 1000 हज का सवाब मिलता है। वही शाह जी, फिर मुझे जुमला सरकार कहने दें। जिसकी ज़ियारत पढ़ने का इतना सवाब हो तो उसकी ज़ियारत करने का सवाब कितना? और नहीं फरमा कितना सवाब होगा।
ہے تیری یا علی. ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام بات ذرا علم کلام منطق فلسفے کی ہونی ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا نام ہے زیارت وارثہ، یعنی امام حسین علیہ السلام وارث بن رہے ہیں کچھ ہستیوں کے. جن کا ایسا امام وارث ہو تو جو میراث چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے. اب میں زیارت وارثہ جلدی 2 منٹ میں پڑھتا ہوں. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ. پہلا جس کا وارث بن رہا ہے حسین، اس کو آدم کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، پہلے نبی کا وارث ہی حسین ہے. نبی ہی تب بنے جب پہلے حسین ہے. کہاں بیٹھے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلا کون ہے؟ امام جناب آدم. السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ. آدم کے وارث ہیں نوح نبی اللہ، نوح کے وارث ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے وارث ہیں موسیٰ کلیم اللہ، جناب موسیٰ کے وارث ہیں عیسیٰ روح اللہ، جناب عیسیٰ کے وارث ہیں محمد حبیب اللہ، سرکار دو عالم کے وارث ہیں امیر المومنین ولی اللہ. باپ کے تو وارث ہوتے ہی ہیں. بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جناب باتیں ہوتی ہیں دو، ختم بات ہو گئی. دو، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے وارث. باپ مالک ہوتا ہے، بیٹا وارث ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کے جو بیٹے وارث ہوں گے، پہلے آپ مالک ہوں گے تو وارث بنیں گے. اگر آپ مالک ہی نہیں ہیں تو وارث کون بنے گا؟ وارث ہونے کے لیے پہلے باپ کا مالک ہونا ضروری ہے. میں آپ گجرات میں جملہ کہتا ہوں، جناب امام حسین علیہ السلام اگر جناب آدم کے وارث ہیں تو جناب آدم کے وارث کیسے بنے؟ جناب علی کی ملکیت تو پہلے ثابت کرو. ہوئے 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 کہ جناب آدم ملکیت ہیں جناب علی کی، تبھی تو وارث ہوں گے. جناب نوح کی، جناب ابراہیم کی، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، رسول خدا کے تو بیٹے بن گئے مباہلے والے دن. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہاں کی بات مباہلے میں کیا بنا دیا؟ بیٹے، رسول کے بیٹے بن گئے. کون؟ جناب حسنین. اور علی علیہ السلام کو کیا بنایا؟ نفس رسول. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جناب آدم کے جو وارث بنے ہیں امام حسین علیہ السلام، وارث ہونے کے لیے پہلے باپ کا مالک ہونا ضروری ہے. ضروری. جو حضرات ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہوگا پھر بعد میں، ان سے میں پوچھوں گا. فرمائیں جناب علی کیسے مالک ہیں جناب آدم کے؟ ایسے نہیں ہے کہ چلو جی پڑھتے تو ہیں روز، آپ کو خبر نہیں ہے. آدم تراب سے ہے، وہ ابو تراب ہے. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو دلیل جناب نے دے دی. اب میں اسے منطق علم فلسفے سے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سینے تو جناب کس سے بنے؟ آدم تراب سے. اور جناب علی کیا ہے؟ ابو تراب. باپ بیٹے کا مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جناب. جناب آدم کے جو وارث بنے سرکار امام حسین علیہ السلام. اصحاب ایک ہی صلوات پڑھیں کہ کچھ روحانیت بن جائے. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جلدی سے یہ بات طے کر کے میں صحیح کو وقت دیتے ہیں. اس لیے کہ مالک ہونے کے لیے بابا دو شرطیں ہیں. دو مالک ہونے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے، مالک وہ ہوتا ہے جو کسی شے کو خود خریدے اور خود قیمت ادا کرے. ٹھیک ہے. مالک وہ ہوتا ہے جو خود خریدے اور قیمت خود ادا کرے. جناب آدم بکے ہی نہیں ہیں. جب بکے ہی نہیں ہیں، توجہ فرمائیں، جب بکے ہی نہیں ہیں تو بکنے کے حوالے سے امام جناب علی علیہ السلام وارث مالک نہیں ہیں.
لیکن اللہ نے 14 کو خریدا ہے، خرید کر ان کا مالک بنا ہے۔ خریدتا وہ ہے جو اس کا مالک نہ ہو۔ نہیں دیر سے سمجھ آتی ہے یہ ماحول ہو شہر کا، پھر پتہ لگے۔ خریدتا وہ ہے جو مالک نہ ہو، خریدتا وہ ہے جو شے اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ نے ان 14 کو خریدا ہے یا نہیں؟ خریدا ہے نا۔ اب جناب آدم بکے ہی نہیں ہیں تو جناب علی کیسے وارث بنے آدم کے، کیسے مالک بنے آدم کے؟ مالک بننے کے لیے خریداری ضروری ہے، خریداری تو ہوئی نہیں۔ تو معلوم ہو گیا یہ پہلو مالک ہونے کا جناب آدم کے لیے، جناب علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے، توجہ فرمائیں، مالک ہونے کا، کہ مالک وہ ہو سکتا ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ سمجھ نہیں آ رہی، میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں سرکار۔ اب جناب علی اگر آدم کے مالک بنے ہیں تو بنانے سے بنے ہیں۔ اب قرآن بتاتا ہے، اللہ نے کہا شیطان ان کو کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا جسے میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے؟ وہ 2 ہاتھ کون ہیں؟ ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حیدری یا علی۔ تو اب کن کے وارث ہوئے؟ جناب آدم کے۔ سرکار امیر المومنین مالک ہوئے نا، تبھی تو یہ کیا بنے؟ امام حسین علیہ السلام وارث بنے۔ وارث، دیکھیے وارث نبوت جب سے شروع ہوئی، ورثہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ ہائے ہر نبی کے جو وارث ہوتے جا رہے ہیں وہ ورثہ چھوڑ رہے ہیں، تبھی تو امام پا رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ہے آپ کی، یہ جملے تاریخی ہیں جو میں کہنے لگا ہوں، اگر تاریخ پہ نظر ہے تو زیارت وارثہ نے ایک حدیث کو وضعی قرار دیا۔ اگر کوئی بیٹھ کے کہے کہ انبیاء نہ ورثہ چھوڑتے ہیں، سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کروں یار؟ نہ ورثہ چھوڑتے ہیں نہ وارث ہوتے ہیں۔ اس زیارت نے آ کے سب کچھ کاٹ دیا۔ نبی ورثہ چھوڑتے بھی ہیں، وارث ہوتے بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حیدری یا علی مشکل، بس زیادہ وقت نہ لے، اب میں اس کا ترجمہ کروں۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، یا سار اللہ۔ کیا ترجمہ ہے جناب؟ پڑھنا تو ہے، آپ کو بھی تو آئے نا، سنانا تو آپ کو ہے، مجھے تو آتا ہے، صحیح آتا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ یا سار اللہ ہے، ترجمہ ہے اے اللہ کے خون کے بدلے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہا جا السلام علیکہ یا سار اللہ ہے، اے اللہ کے خون کے بدلے۔ خون کا خون کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا خون ہوتا ہے؟ اللہ قتل ہوتا ہے؟ معاذ اللہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ کے خون کے بدلے۔ سار کہتے ہیں خون کا بدلہ، اللہ کے خون کے بدلے۔ دوسرا آگے کیا ہے؟ وَبْنَ سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے۔ جناب علی بھی اللہ کے خون کا بدلہ ہے، امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کے خون کا بدلہ ہے۔ یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، مزاج کے خلاف ہے آپ کے۔ اللہ کے خون کا بدلہ کون ہے؟ جناب علی بھی، امام حسین بھی، اللہ کے خون کا بدلہ۔ اللہ کبھی قتل نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہوگا، لیکن یہ خون کا بدلہ کہہ کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ معصوم زیارت کہہ کے کیا فرمانا چاہتا ہے؟ کہ لوگو جناب علی اور امام حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں۔ سارے مسئلے حل ہو گئے یار، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ امام حسین اور جناب علی کی شہادت ان کی شہادت نہیں، گویا توحید کی شہادت ہے۔ جو توحید کا قاتل ہو وہ مسلم ہے۔
نہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں نہیں؟ جنہوں نے کہا نہیں بعد میں توبہ بھی قبول ہو جائے گی، توبہ قبول کا تصور ختم۔ اب پتا چلا اب کہ ان کی شہادت کا معیار کیا ہے۔ ان کی شہادت گویا توحید کی شہادت ہے، جو ان کے مقابلے میں آئے گا ہائے 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 ہائے، وہ اسلام سے لڑنے نہیں آیا، توحید سے لڑنے آیا ہے۔ اب جو جنگ جمل میں آیا، غور نہیں فرما رہے، جنگ صفین میں آیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان سے لڑنے نہیں آیا، گویا اس کا مقابلہ توحید سے تھا، جو توحید کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے دیکھ، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، جو ان باپ بیٹے کا قاتل ہوگا یا ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا، دونوں جہنمی۔ غور نہیں فرما رہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بات ہے، بات کر کے ختم کر دیتے ہیں کہ حسن بصری ایک شخص تھا، حسن بصری، بصرے میں جنگ جمل کے بعد، جنگ جمل تو پتہ ہے نا آپ کو، جنگ جمل کے بعد یہ نہر ہے بالکل جو زبیدہ نے مکے تک لے گئی تھی، یہ اس نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہا تھا، ایسے ہاتھ رکھ کے پانی پر، ایسے کر کے چلو میں پانی لیتے ہیں نا، یہ ایسے ہاتھ کر کے ایسے وضو کر رہا۔ سرکار امیر المومنین نے دیکھ کے فرمایا، حسن بصری اس باغ سے وضو نہ کیا کرو، اس باغ، الف سین بے الف غین، اب لفظیں بھی آپ کو سنانا پڑتی ہیں، کیا ہائے 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 ہائے، یہ زمانہ آ گیا یار، لفظوں کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اس باغ سے وضو کر رہا ہے، ہاتھ رنگ رہا، اس باغ میں نہیں رنگنا، رنگ کے یہ وضو کر رہا ہے، اتنا پانی ہے چلو بھر کے وضو کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہنے لگا سرکار اس لیے میں یہ ہاتھ سے رنگ کے کر رہا ہوں کہ ابھی جنگ جمل وانے کا خون آپ کی تلوار پہ لگا ہوا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کیسے آدمی ہے۔ فوراً جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ سرکار نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے کہ میں ہی اولی الامر ہوں؟ سرکار امیر المومنین نے فرمایا، اس نے کہا بے شک آپ ہی اولی الامر ہیں۔ فرمایا جب میں اولی الامر تھا تو پھر امر کی حق کی اولی الامر حق ہوتا ہے، پھر حق کی حمایت میں جنگ جمل میں کیوں نہیں آیا؟ غور نہیں فرما رہے کہ جب مجھے حق مانتا ہے تو جنگ جمل ہوئی اور بصرے میں ہوئی، تو بصرے میں رہ کے بھی کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا سرکار میں آیا تھا، جب میں راستے میں آیا نا، جنگ جمل آنے میں راستے میں آیا تو میرے کان میں ایک آواز آئی، ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اس نے اپنا ترجمہ کیا نا حسن بصری نے، جب میں نے یہ سنا قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی تو میں واپس چلا گیا۔ میں نے کہا اب لڑنے کا ہی فائدہ نہیں، یا میں قاتل ہوں گا یا قتل کروں گا۔ غور نہیں فرما رہے، سرکار نے فرمایا سب سے پہلے تو بات سمجھا نہیں، جس نے آواز دی تھی اس کو دیکھا تھا تو نے؟ کہنے لگا سرکار میں نے دیکھا نہیں، آواز پہچانی ہوئی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا وہ شیطان کہہ رہا تھا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کون کہہ رہا تھا؟ شیطان، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ مولا وہ صحیح کیسے؟ فرمایا وہ یہ کہہ رہا تھا جو تو سمجھا، وہ نہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم میں۔ کیا مطلب ہوا؟ جو امام کا قاتل ہوگا وہ بھی جہنم میں، جو امام سے قاتل ہوگا وہ بھی جہنم۔ حیدری یا علی مشکل، قاتل والمقتول کلاہما فی النار، ٹھیک ہے۔ یہ کن کے خون کا بدلہ ہے؟ اب اللہ ان، یہ لمبی داستان ہے، کئی دنوں چاہیے، 10 دن چاہیے اس موضوع کے لیے، صرف آخری بات ختم۔ تو جب امیر المومنین کے خون کا بدلہ اللہ لے گا تو کتنا بدلہ لینا چاہیے؟ آپ بھی بدلہ لیں گے، آپ جو بیٹھے ہوئے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی زیارت آپ پڑھتے ہیں، زیارت بی بی پاک کی،
अल्लाहुम्मा कुन साइरन लहा, ऐ अल्लाह मुझे इस बीबी का बदला लेने वाला बना। जब इमाम ज़माना बदला लेंगे ना, इमाम ज़माना, तो उसके बाद फिर किन के हवाले किया जाएगा वो आदमी? मोमिनीन के। फिर मोमिनीन भी उनसे बदला लेंगे। बदला इमाम का हो गया, अल्लाह का बदला हो गया इमाम के हाथ से। बस जिसका बदला अल्लाह का बदला हो उसे यदुल्लाह कहते हैं। इमाम का हाथ क्या हो गया? यदुल्लाह। बात खत्म। बात वक्त ज़्यादा नहीं जनाब। कि एक शख्स है जिसका नाम इब्ने वफ़ा लिखा है, इब्ने वफ़ा। वो कहता है कि मैं मस्जिद कूफा में मकाम इब्राहिम के करीब आया तो मैंने देखा लोग वहाँ जमा हैं। मैं वहाँ गया तो देखा एक बेहतरीन लिबास में अबा कबा पहने हुए बातें कर रहा है कि मैं फलां जगह पे एक दैर है, राहिब का दैर, किताबें लिया करें यार। मैं हर मजलिस में कहता हूँ, ये कौकब दुर्री में भी वाक़या है, दमतु साकिबा में भी वाक़या है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ। वो शख्स कहता है कि मैं वहाँ अपने दैर में बैठा हुआ था, मेरे ऊपर से एक खूबसूरत परिंदा गुजरा और सामने पानी में एक पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर, उसके ऊपर जाके बैठ गया और मैं सामने मेरे बिल्कुल करीब था, मैं देख रहा हूँ। उस परिंदे ने उगला तो एक आदमी का चौथाई जिस्म उसने उगल दिया। चौथाई जिस्म समझते हैं, पूरा जिस्म है ना, उसका चौथा हिस्सा उसे उगल दिया। फिर वो चला गया। मैंने कहा ये क्या राज है, परिंदा और उगल रहा है। फिर आया, उसने दूसरा हिस्सा उगल दिया। फिर परिंदा आया, तीसरा हिस्सा उगल दिया, मेरी तरफ देखे। फिर आया, चौथा हिस्सा उगल दिया। उगलने के बाद वही आज़ा खुद ब खुद मिले, उस पर रूह आ गई, वो आदमी उठ के बैठ गया। मैंने कहा अफसोस, ये कौन है खबर नहीं। अभी मैं चाहता था कि मैं उससे पूछूं क्योंकि मेरे सामने था, कि फौरन वो परिंदा आया, उसने झपट के उसका एक चौथाई हिस्सा काट के ले गया, बाकी हिस्सा तड़प रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आया, दूसरा हिस्सा काट के ले गया, फिर तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा। जब चारों हिस्से काट के ले गया, मैंने अफसोस किया, पूछ लेता ये आदमी बदबख्त कौन है जिसके लिए ये अजाब जारी है। कि फिर मैंने देखा कि वही परिंदा फिर दोबारा आया और आके पत्थर पे बैठ के उसने चौथाई इंसान उगल दिया। अब मैं तैयार हो गया कि अब ये बनेगा जब आदमी, तो मैं इससे पूछूंगा। दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, जब चारों हिस्से इकट्ठे हो गए तो वो इंसान बन के उठ के जब बैठ गया तो मैं करीब गया। मैंने कहा वो बदबख्त तू कौन है, कौन है तू जिसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है? उसने कहा मैं अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हूँ। कोई गौर फरमा रहे हैं या नहीं? हाय हाय हाय, ये किन का कातिल है? सरकार अमीरुल मोमिनीन। अभी रमज़ान गुजरा है ना यार, अभी रमज़ान गुजरा है। सरकार अमीरुल मोमिनीन का मैं कातिल हूँ। जब से मैंने सरकार को कत्ल किया और मैं कत्ल हो गया, उस दिन से ये परिंदा मेरे ऊपर मुकर्रर है। मुझे रात दिन में कई मरतबा ज़िंदा होता हूँ मैं, फिर ये मुझे काट के ले जाता है। इस अजाब में मैं मुब्तला हूँ। ये अजाब मुझे दिया जा रहा है अलावा उसके जो इमाम ज़माना देंगे। क्यों? क्योंकि इमाम, जब एक मोमिन के बदले का मेयार इतना ऊंचा है तो फिर अमीरुल मोमिनीन के बदले का मेयार क्या होगा? अल्लाह अकबर। बस 2 मिनट मुझे दे दें। इसी अली की बेटियां बरहना सर बाजार में लाई गई, आई या नहीं आई? अल्लाह अकबर। जब बीबियां बाजार में आई, रिवायत में है, जो ही बीबियां बाजार में आई इशारे होने लगे, हाज़ ही ज़ैनब बिन्त अली है। लोगों, अली की बेटी ज़ैनब ये है जिसे हम बाजार में ले आए हैं। उस वक्त बीबी पाक ने कहा, सज्जाद क्या इज़्न है अल्लाह का कि मैं कुछ कह सकती हूँ? उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा इजाज़त है, जो आप कहना चाहें कह ले। ये कह के बीबी पाक ने खुतबा शुरू किया, लहजा भी अली का, फसाहत व बलागत इल्मी भी जनाब अली अलैहिस्सलाम की। जब ये आवाज़ बुलंद हुई ना, एक नाबीना सहाबी इमाम का है अब्दुल्ला इब्ने अफीफ बाजार में खड़ा है। जब उसने आवाज़ सुनी, लहजा सुना और इल्म सुना, कहने लगा, लोगों अली कब आया है? मैं पूरी तरह ये आवाज़ भी पहचानता हूँ, ये इल्म भी पहचानता हूँ। कौन है ये पढ़ने वाला?
خطبہ دینے والا کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی تھی جو اسے لے آئی تھی بازار میں۔ وہ کہتی ہے بابا میں پتہ کرتی ہوں، میرے عزاداروں دوڑتی ہوئی بچی گئی، روتی ہوئی آ کے کہتی ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مزدور ہے۔ ہائے 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 بابا وہ بی بی ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ رو کے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ جب یہ کہا تو عبداللہ کہتے ہیں مجھے اس بی بی کے پاس لے چل تاکہ میں اس سے پوچھوں تیرا جناب علی علیہ السلام سے کوئی رشتہ ہے یا شاگردہ ہے۔ جب عبداللہ آیا نا قریب، ہاتھ باندھ کے کہتا بی بی پاک فرمایا آپ کون ہیں؟ جناب علی سے کوئی رشتہ ہے آپ کا یا شاگردہ ہیں؟ اس وقت بی بی پاک نے ذرا سا خطبہ روک کے فرمایا عبداللہ انا زینب بنت علی۔ ہائے 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 عبداللہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جب یہ نام سنا تو اپنا منہ پیٹ لیا عبداللہ نے، نجف کی طرح منہ کر کے کہا مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دو، یہ نابینا تھا۔ آپ مجھے کہتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلانی، مجھے رنج ہوتا تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے آنکھیں کیوں نہیں دلائی، تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر بازار میں نہ دیکھ سکوں، میری آنکھیں اور بیویوں پہ نظر پڑے۔ اللہ لعنت اللہ۔ اوسی بسم اللہ۔